بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عرفان اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے کے اندر ایک موضوع جو زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ عرفان اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ عرض ہوا کہ عرفان اسلامی اور دین مبین اسلام کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ اہل معرفت اس بحث کو شریعت، طریقت اور حقیقت کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ عرض ہوا کہ یہاں پر شریعت بالمعنی الاخص تمام احکام اسلامی اور آداب اسلامی سے عبارت ہے کہ جو دین مبین اسلام اور شریعت کے ظواہر کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی دین مبین اسلام کے ظواہر کے باطن پر توجہ کی جائے تو وہ طریقت بنتی ہے، اور اسی باطن پر سلوک کا نتیجہ معرفت شہودی ہے کہ جس کو حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا شریعت اور دین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ جس کو کہیں کہ وہ راستہ طریقت یا حقیقت ہے، نہ، اہل معرفت اس چیز پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ البتہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض جہلا حضرات کہ جن کو اہل معرفت خود جہلہ صوفیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ طریقت اور حقیقت شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں خود اہل معرفت کا یہ ماننا ہے کہ یہ جہلہ صوفیہ ہے، کہ واقعاً ان لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں ہے، اپنی جہالت کی بنا پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وگرنہ شریعت، طریقت اور حقیقت اگر دیکھیں تو دین کے مختلف سطوح کا نام ہے، مختلف تہے ہیں۔ مثلاً یہی نماز سید حیدر آمولی کے بقول الصلاۃ خدمۃ، الصلاۃ قربۃ، الصلاۃ وصلۃ، یعنی دین مبین اسلام فقط چند ظاہری خشک احکامات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مبین اسلام کے اندر معنویت اور روحانیت کا ایک عظیم ٹھانٹھیں مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ بہرحال یہ جو جہلہ صوفیہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، ان کا اصلاً محققین عرفاء کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ اگر اہل معرفت کے بیانات کو دیکھیں تو اہل معرفت کے بیانات اس طریقے سے ہیں کہ شریعت مقدمہ ہے طریقت کا، طریقت مقدمہ ہے حقیقت کا، لیکن یہ مقدمہ ایسا ہے کہ جس مقدمے کی ہمیشہ ضرورت ہے، یعنی ایسے نہیں ہے جیسے بعض جہلا کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو حقیقت تک پہنچ چکے ہیں لہذا ہمیں شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور بالکل جاہلانہ اور غلط تصور ہے۔ جو اہل معرفت ہیں، جو اہل دقت ہیں، وہ اس نقطے کو پیش کرتے ہیں کہ شریعت کی ہر مرتبہ
ہر جگہ پر ضرورت ہے۔ انسان چاہے واصل ہو جائے، حقیقت تک پہنچ جائے، تو بھی اس کو شریعت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت ایک ایسا ظاہر اور لباس ہے کہ اگر اس لباس کو پارا کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، تو نہ طریقت محفوظ رہتی ہے نہ حقیقت محفوظ رہتی ہے۔ اس طریقت اور حقیقت کو اگر انسان بچانا چاہتا ہے تو اس کا ظاہری لباس شریعت ہے۔ اگر شریعت نہیں ہے تو انسان کے پاس نہ طریقت ہے نہ حقیقت ہے۔ اچھا، میں بعض اہل معرفت کے جملات کو بھی عرض کروں۔ مثلا کمال الدین عبد الرزاق کاشانی اصطلاحات الصوفیہ میں ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل علم ظاہر یصون العلم الباطن، ہر ظاہری علم باطنی علم کا محافظ ہوتا ہے۔ کون سا باطنی علم؟ الذی هو لبہ، جو اس ظاہری علم کا لب اور مغز اور گوہر ہے۔ کل علم ظاہر یصون العلم الباطن عن الفساد، فساد سے علم باطن کو بچانے والا علم ظاہر ہے۔ کالشریعۃ للطریقہ، جیسے شریعت طریقت کے لیے پاسبان ہے۔ والطریقہ للحقیقہ، اور طریقت حقیقت کی پاسبان ہے۔ فإن من لم يصن حاله وطریقته بالشریعہ فسد حاله وآلت طریقته ہوسا وہوا ووسوسۃ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے حال اور طریقت کو شریعت کے ذریعے سے محفوظ نہیں کرتا، اس کا حال فاسد ہو جائے گا، اس کی طریقت ہوا و ہوس و وسوسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ومن لم يتوسل بالطریقۃ الی الحقیقہ ولم يحفظها بها فسدت حقیقتہ وآلت الی الزندقۃ والالحاد۔ اور جو بندہ حقیقت کو طریقت کے ذریعے سے محفوظ نہیں کرتا تو اس کی حقیقت فاسد ہو جاتی ہے، وہ زندقہ، الحاد و کفر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اہل معرفت میں سے اتنے بڑے محقق کمال الدین عبد الرزاق کاشانی اپنی اصطلاحات الصوفیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں طریقت اور حقیقت پر ہوں لیکن شریعت اس کے ساتھ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ان لوگوں کا جواب بھی ہو جاتا ہے جو اہل معرفت کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ شریعت کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا ہے عبارت کہ اہل معرفت اصلاً شریعت کے بغیر طریقت اور حقیقت کا تصور نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر طریقت اور حقیقت شریعت کے بغیر ہو تو وہ ہوا، ہوس اور وسوسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ زندقہ ہے، الحاد ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اسی لیے ہماری تاریخ کے اندر آپ جتنے بھی عرفاء ہیں، اہل معرفت ہیں، ان کو دیکھیں، وہ درجہ اول کے فقہا آپ کو نظر آئیں گے۔ مثلا معاصر زمانے کے اندر مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یا مثلا علامہ حسن زاد آمولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی عرفاء آپ کی نظر میں ہیں، یہ سارے کے سارے عرفاء اپنی جگہ پر بہت بڑے فقہا بھی ہیں۔
لمحہ اور ایک لحظہ بھی ان لوگوں نے شریعت سے انحراف نہیں کیا، ہمیشہ شریعت کے بہت بڑے عالم اور فقیہ رہے ہیں۔ لہذا یہ دشمن کے پروپیگنڈے کو آپ مد نظر رکھیں۔ اچھا، اس عرفاء کے کلام کا سر اور راز بھی اصل ایک فلسفی نگاہ سے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسے کہہ سکتا ہوں، علت و معلول کے باعث میں فلسفے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ معلول علت کا محتاج ہوتا ہے حدوثاً و بقاءً، یعنی جس طریقے سے معلول وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے معلول باقی رہنے میں بھی علت کا محتاج ہے۔ مثلاً پروردگار عالم جس طریقے سے اس عالم کی تخلیق کی نسبت سے خالق ہے، اسی طریقے سے اس کی بقا بھی پروردگار عالم کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر اس پروردگار عالم کی جانب سے فیض نہ پہنچے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو پس معلول جیسے علت کا محتاج ہوتا ہے حدوثاً و بقاءً، اسی طریقے سے شریعت طریقت اور حقیقت کی نسبت سے بھی ہے، یعنی گویا کہ شریعت علیت کی نسبت رکھتی ہے طریقت اور حقیقت کی بنسبت، یعنی اگر شریعت نہ ہو تو نہ طریقت رہتی ہے نہ حقیقت رہتی ہے۔ اس طریقت کے حدوث کے لیے بھی شریعت کا ہونا ضروری ہے، اور اس طریقت اور حقیقت کی بقا کے لیے بھی شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آج کل جو آپ بعض مکاتب فکر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک طرح اور ایک نظریہ دیا ہے کہ عرفان شریعت کے بغیر یہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کہ انسان عارف ہو، نہیں ہو سکتا کہ انسان عرفان کی منازل کو طے کرے شریعت کے بغیر، نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلاً ایک بہترین نمونہ جو قرآن نقل کرتا ہے ہمارے سامنے وہ بلعم باعور والا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کا پیروکار تھا، اس کی امت میں رہنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے یہ مقام استجابت دعا تک پہنچا، صاحب اسم اعظم ہو گیا، یعنی وہ جو بھی دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن یہ کس وجہ سے؟ اس نبی خدا کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے۔ لیکن جب اس کو شیطان بہکاتا ہے اور اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں اطراف میں رہنے والے، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی اب تو اسم اعظم کے درجے تک پہنچ چکا ہے، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اب حضرت موسیٰ کی پیروی کرنے کا کیا مقصد؟ تو وہ تواریخ کا قصہ جو آپ کے سامنے ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی مخالفت میں آتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کے سارے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی اس نے ایک ذرہ برابر شریعت سے انحراف کیا تو فوراً اس کے مقامات ختم ہو گئے۔ اور قرآن مجید اس بندے کے لیے کتے کی مثال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال کتے والی ہے۔ سورہ اعراف کی 175 اور 176 نمبر آیات میں دیکھیے گا کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے حبیب ان لوگوں پر تلاوت کر اس بندے کی اہم خبر کہ جس کو ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں عطا کی تھی، کہ روایات کے اندر ہے کہ صاحب اسم اعظم تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن حضرت موسیٰ کی مخالفت کی وجہ سے ان آیات سے انسلاخ پیدا کیا، باہر نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا،
اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر لیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ مادیات اور زمین کی طرف مائل ہوا، زمین کے ساتھ چپک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے ہوا و ہوس کی اس نے اتباع کی، کہ قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے بندے کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ ایک مثال ہمارے سامنے پیش کیا گزشتہ اقوام سے، لیکن واضح سی بات ہے کہ یہ مخصوص نہیں ہے گزشتہ امتوں کے ساتھ، بلکہ اس امت کے اندر بھی یہ حکم جاری اور ساری ہے۔ مرحوم امین الاسلام طبرسی صاحب مجمع البیان ایک خوبصورت روایت امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الاصل فی ذالک بلعم، اس آیت کا اصل مصداق تو بلعم تھا، لیکن ثم ضربہ اللہ مثلا لکل مؤثر ہواہ علی ہدی اللہ من اہل القبلہ، لیکن اس کو خدا نے مثال بنایا اس امت میں سے ہر اس بندے کے لیے کہ جو بندہ ہدایت الہی پر اپنے ہوا اور ہوس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مثال سب لوگوں کے لیے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز من کہ یہ تصور کرنا کہ طریقت اور حقیقت شریعت کے بغیر ممکن ہے، یہ بالکل خام تصور ہے، غلط تصور ہے۔ اسی لیے ہم اہل معرفت جتنے بھی ہیں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ طریقت اور حقیقت شریعت کے بغیر ناممکن ہے۔ مثلا چند جملات طبقات الصوفیہ سے نقل کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے جو طبقات الصوفیہ میں چند نمونے ذکر کیا، ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ذوالنون مصری کہتے ہیں من علامات المحب للہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ و افعالہ و امرہ و سننہ، جو بندہ عاشق خدا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حبیب خدا کا پیروکار ہوتا ہے، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، امر و نہی کے اندر، اس کے سنن کے اندر، تمام چیزوں میں حبیب خدا کی اتباع کرتا ہے۔ کہ یہ ذوالنون مصری کا قول در حقیقت وہی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی جانب اشارہ ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو حبیب خدا کی اتباع کرو۔ یا مثلا بایزید بسطامی سے نقل ہے کہ اس کو ابو القاسم قشیری نے الرسالۃ القشیریہ میں نقل کیا ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ کو نظر آئے جو صاحب کرامت ہے، اتنی کرامات ہیں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، عجیب و غریب کرامتیں اس سے صادر ہو رہی ہیں، تو بایزید کہتے ہیں کہ ان کی ان ظاہری کرامتوں کا فریب نہ کھانا، دیکھنا کہ وہ امر و نہی الہی کی بنسبت کیسے ہے، وہ شریعت کے آداب کی نسبت سے کیسے ہے، شریعت کی حدود کی پاسداری کرتا ہے یا نہ۔ اگر شریعت کے حدود کی پاسداری نہیں کرتا تو اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا خواجہ عبداللہ انصاری پیر ہرات اپنے رسائل کے اندر نقل کرتے ہیں کہ دین اسلام کو ایک انسان کی شکل میں گویا کہ ترسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت دین کے تن اور بدن کا نام ہے، طریقت دل کا نام ہے، حقیقت جان اور جو روح ہے اس کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں شریعت را تن شمور، شریعت کو بدن سمجھو، و طریقت را دل، اور طریقت دل سمجھو،
وہ حقیقت را جان، کہ وہی روح ہے، جان ہے حقیقت. کیونکہ تقریباً میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اہل معرفت منازل کو انسان کے باطن کے اعتبار سے، انسان کی حقیقت کے اعتبار سے، کہ ایک مرحلہ طب ہے، ایک مرحلہ قلب ہے، اور ایک مرحلہ روح ہے. تو خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ شریعت طب اور بدن کی منزلت پر ہے، طریقت قلب اور دل کی منزلت پر ہے، اور حقیقت روح اور جان کی منزلت پر ہے. شریعت حقیقت را آستان است، شریعت حقیقت کا آستانہ ہے. حقیقت بی شریعت دروغ و بہتان است، اور حقیقت شریعت کے بغیر جھوٹ اور بہتان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیوقوف انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں حقیقت پر فائز ہوں لیکن شریعت سے عاری ہے. یہ لوگ جہلہ صوفیہ ہیں. ان جاہلین کی بات کو اہل معرفت پر فٹ کر کے عرفاء اور اہل معرفت کے لیے برا بھلا کہنا نہایت مکروہ عمل ہے. البتہ ایک نکتہ عرض کروں کہ جس کو بعض لوگ مس یوز کرتے ہیں، وہ ایک بحث ہے عرفان کے اندر رفع تکلیف کے عنوان سے، کہ بعض صوفیہ کے کلام میں آیا ہے کہ ایک مرحلے میں انسان سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن اسی جگہ پر تفصیل بتاتے ہیں کہ کب کی بات ہے، یہ کس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے مثلاً رفع تکلیف ہوئی. کہتے ہیں یہ ان بعض افراد کی نسبت سے ہے کہ جو حالت فنا تک پہنچتے ہیں اور حالت فنا پر پہنچنے کے بعد شرائط تکلیف ختم ہو جاتے ہیں. بعض ایسے افراد ہیں جو مدہوش ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے سمجھیں کہ ان کے پاس اختیار و عقل و اس قسم کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف کے شرائط عامہ میں سے یہ ہے کہ انسان قادر بھی ہو، مختار بھی ہو اور عاقل بھی ہو. لیکن بعض اہل معرفت کہ جو اس طریقے کا کمال نہیں رکھتے، چند لمحوں کے لیے ان سے عقل زائل ہو جاتا ہے. ایسے ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تکلیف اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس مرحلے میں جب اسے عقل ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. خوب اس صورت میں تو اس کے اندر شرائط تکلیف نہیں ہے. اچھا آپ پلٹ کر کہیں کہ بھائی یہ کیسا عرفان، یہ کیسا کمال، ائمہ کی تاریخ میں تو ہمیں ایسے نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ ائمہ مقام فنا تک پہنچے ہوں اور ان سے العیاذ باللہ عقل زائل ہو جائے. لا حول ولا قوت، ایسے ائمہ کی تاریخ میں تو نہیں ملتا. یہ کیسا عرفان ہے کہ انسان سے عقل زائل کر لیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے عزیز من، ائمہ اطہار کا قیاس کرنا عام عرفاء کے ساتھ اصلاً غلط ہے. ائمہ اطہار سید العرفاء ہے، وہ کامل و اکمل ہے، ان کے سیر و سلوک کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بعض عرفاء سے عقل زائل ہو جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ناقص ہوتے ہیں، کامل نہیں ہوتے. ان کے پاس وہ کمالیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات بھی چند لمحوں کی ہوتی ہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان اگر صاحب عقل ہے تو اس سے کبھی بھی تکلیف ساکت نہیں ہو سکتی، شریعت کبھی بھی ساکت نہیں ہو سکتی. اچھا آخر میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں. دیکھیں ہمارے فقہا جو شرعی احکامات کو بیان کرتے ہیں، یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، اس پر توجہ کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ اتنی منازل ذکر کرتے ہیں، 1000 منزلیں، 100 منزلیں،
خوب یہ روایات میں کہاں پر بیان ہوئی ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی منازل ہمیں آپ آل بیت اطہار یا دین مبین اسلام کے جو اور فرقے ہیں ان کی روایات میں کہاں پر بیان ہوئی ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو عزیز من، اس سوال کے جواب کے لیے اس نقطے پر آپ توجہ کریں۔ مثلا شریعت اس وقت ہمارے پاس فقہ جعفری کی شکل میں، اگر ہم شیعہ ہیں، اگر اہل سنت ہیں تو فقہ حنفی کی شکل میں، یا فقہ مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ایسے ہے یا نہ؟ بالکل اسی طریقے سے۔ لیکن جتنے بھی فقہ کے اندر ابواب ہے، جتنے بھی فقہ کے اندر مسائل ہیں، کیا آیا ہر ایک مسئلے کے لیے جو علماء کی کتابوں میں یہ مسائل ذکر ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس روایات ہیں؟ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ جو ہمارے مجتہدین اور فقہا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی منابع شرعیہ کے اندر تأمل کرتے ہیں۔ قرآن و سنت و عقل کے اندر تأمل اور دقت کرنے کے بعد یہ بہت سارے اصول استخراج اور استنباط کرتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں شریعت مبین اسلام کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ مثلا شرائع الاسلام اگر آپ یہاں سے اٹھائیں شیعہ مکتب سے، یا المختصر للقدوری، مختصر قدوری اہل سنت کی فقہی متن مثلا، یا ہدایہ جو حنفی برادران کا فقہی متن ہے، آپ اس کو اٹھائیں، جس ترتیب کے ساتھ ان کتابوں میں فقہی احکامات بیان ہیں، آیا ہر ایک مسئلے کے لیے آپ کے پاس روایت خاص موجود ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر فقہی مسئلے کے لیے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ وہ دلیل خاص ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ عمومی دلائل بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ عیناً یہی کام اہل معرفت منازل اور مقامات کے بارے میں کرتے ہیں۔ منازل اور مقامات کے اعتبار سے اہل معرفت کا یہی کام ہوتا ہے۔ وہ متون دینیہ کے اندر، منابع شرعیہ کے اندر تأمل کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس سے پھر ان منازل کو استنباط کرتے ہیں۔ خوب یہ ہوتا ہے طریقہ کار ہر علم کے اندر، ہر علم کے اندر ایسے ہوتا ہے۔ مگر کلام اسلامی کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں اور جتنے بھی بیانات ہیں، کیا ہر ایک بیان کے لیے آپ کے پاس دلیل خاص موجود ہوتا ہے؟ علم اصول فقہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلے کے لیے مگر آپ کے پاس دلیل خاص موجود ہوتا ہے، جو آپ آ کر یہاں پر منازل اور مقامات میں سے ہر ایک منزل اور مقام کے لیے ایک دلیل خاص اور روایت خاص کا تقاضا کرتے ہیں۔ خوب عالمانہ روش اختیار کریں۔ آپ پوچھیں کہ اس منزل کے لیے دلیل شرعی کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور مزیدار بات، حتیٰ ان منازل اور مقامات کے اندر اہل معرفت کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اصطلاح بھی بیان کرے وہ اصطلاح بھی شریعت سے، متن دینی سے لی ہوئی ہو۔ مثلا توبہ، انابہ، رضا، صبر، تسلیم، یقین، یہ جتنی بھی منازل ہیں، جتنے بھی نام ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ خود شریعت سے لیے گئے ہیں۔ لیکن علم اصول میں تو ایسے نہیں ہے، علم کلام میں تو ایسے نہیں ہے، حتیٰ علم فقہ کے اندر بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو علماء کی جعل کردہ ہیں۔ مثلا
حکم وضعی اور حکم شرعی، حکم تکلیفی، خوب یہ ایک اصطلاح ہے، حکم وضعی اور حکم تکلیفی. خوب یہ اصطلاح کس نے جعل کی ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے فقہا نے جعل کی ہے. تو اب آپ آ کر یہاں پر اعتراض کریں گے بھائی اس اصطلاح کا تو ذکر روایات میں نہیں ہے، لہذا اس اصطلاح کو کیوں مانے؟ خوب یہ جہالت ہے. آپ ایک فقیہ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو اصطلاح آپ جعل کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ عیناً یہی اصطلاح آپ روایت میں دکھائیں، ایسے نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک جہلا کا ٹولہ ہے جو اہل معرفت کی اصطلاحات کے بارے میں سوال کرتا ہے. بھائی یہ اصطلاح تو آج سے 100 سال پہلے بنی ہے، یہ اصطلاح تو آج سے 500 سال پہلے بنی ہے. بھائی بات اصطلاح کے نام میں نہیں ہے کہ یہ اس اصطلاح کو کیا کہا جا رہا ہے. اگر عالمانہ گفتگو کرنی ہے تو عالمانہ گفتگو میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس اصطلاح کو جو بیان کر رہے ہو یہ مطلب شریعت میں ہے یا نہیں ہے. خوب یہ ہوتا ہے طریقہ کار. لیکن اکثر لوگوں کو اہل بیت اطہار کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں. خوب یہ ذکر ہو، یہ ساری چیزیں اہل معرفت قرآن سے لیتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت کو دیکھا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول، یہاں سے ذکر خفی کو لیا. مگر مرحوم شیخ اعظم انصاری ایک آیت کو اٹھا کر فقہی کتنے احکامات کو سمجھتے ہیں. خوب یہ اس کا ہنر ہے، علم ہے. اسی طریقے سے اہل معرفت میں سے ایک بندہ اس آیہ کریمہ کو اٹھا کر ذکر خفی کے بہت سارے اسرار اور رموز کو سمجھتا ہے. یا دوام ذکر کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران کی آیت، اس سے دوام ذکر کو سمجھتا ہے. تو عزیزان من، خلاصہ کلام عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، شریعت، طریقت، حقیقت دین سے باہر نہیں ہے، دین کی مختلف سطوح کا نام ہے. کہ بہرحال ابھی کچھ اور مباحث ہیں اس وادی میں، انشاءاللہ ان کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.